want to ask a question. जैसा कि आपने अभी कहा कि हिंदू मजहब हो, इस्लाम मजहब हो या ईसाई मजहब हो, उन सब में बहुत सी समानता इक्वलिटी पाई जाती है। फिर भी इन मजहब को लेकर सदियों से संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट और मनमुटाव क्यों? इस संदर्भ में मेरा मानना है कि यदि मजहब ही आपको चाहिए तो इंसानियत एंड नथिंग बट इंसानियत, दैट इज मानव धर्म, यह एक नया जमाने की नई तकाजा है। इस पर आपकी क्या राय है? हमारे हिंदू भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईसाईयत में, इस्लाम में, हिंदू धर्म में काफ़ी अक्सानियत है, फिर भी संघर्ष है, हमेशा लड़ना झगड़ना। हम सिर्फ मानना चाहिए इंसानियत, हम मानना चाहिए ह्यूमैनिटी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, ये किताब इंसानियत किसने लिखी? क्या पाते कोई किताब जिसका नाम इंसानियत है? इस्लाम में एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। अगर मुस्लिम अच्छा इंसान नहीं तो मुस्लिम हो ही नहीं सकता। अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं कि स्कूल 10th स्टैंडर्ड पास करो, मैं कह रहा हूं ग्रेजुएशन करो। तो इंसानियत इज 10th स्टैंडर्ड, इस्लाम इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एकदम। इस किताब कुरान में आप एक भी आयत नहीं दिखा सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। मैं जानता हूं कई दुश्मन इस्लाम, क्रिटिक्स ऑफ इस्लाम ने किताबें लिखी इस्लाम के खिलाफ, क्योंकि उन्हें इस्लाम का इल्म नहीं है। कुरान मजीद की एक भी आयत आप मुझे दिखा नहीं सकते जो इंसानियत के खिलाफ है। वो इंसानियत के बारे में ही कह रहा है। आप अगर जाएंगे कोई जंगल में और आप फल खाना चाहते, आपको पता नहीं कौन सा फल जहरीला है क्या नहीं, तो आप पूछेंगे ना किससे तो पूछेंगे भाई कौन सा जहरीला है क्या नहीं। आप खुद अगर कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आप गलत फल खा के मर जाएंगे। आप जब बीमार होते जाते डॉक्टर के पास, सही? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हाना व तआला, खुदा ने इंसानों को बनाया है। खुदा से बेहतर कौन जानता है जिंदगी किस तरीके से जीना चाहिए? खुदा दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर, सारे डॉक्टरों को इकट्ठा करेंगे, उससे बड़ा डॉक्टर है हमारे बनाने वाला। तो हमें यह तहकीक करना चाहिए कि हमारे बनाने वाला, हमारा खालिक, हमारा खुदा किस तरीके से जिंदगी हमें चाहता है कि गुजारे। तो मैं ये कहता हूं कि आप कम से कम ये मानिए कि एक किताब, कम से कम एक किताब खुदा की तरफ से 100% सही है। हिंदू कहेगा मेरी वेदा खुदा की किताब है, ईसाई कहेगा बाइबल, मुस्लिम कहेंगे कुरान। फिर मैं कहता हूं जो चीज इन तीनों किताबों में यकसा है, कम से कम उस पे तो अमल करो। जो इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ बहुत है, मैं नहीं कहता हूं कि सारी चीजें यकसा है, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। कम से कम जो यकसा है उसके ऊपर तो अमल करो। जितने अहम मज़ाहिब है दुनिया में, सब में लिखा है कि खुदा एक है, बुत परस्ती हराम है, पैगंबर आने वाले हैं, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये दुनिया एक इम्तिहान है आखिरत के लिए। कम से कम इसके ऊपर तो अमल करो। कम से कम हम आज वादा करें कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करे, एक खुदा की, बुत परस्ती ना करे, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में माने। सैकड़ों हवाले हैं वेदा में जिसमें लिखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले हैं, बाइबल में भी लिखा है। तो मैं ये कह रहा हूं कम से कम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो मानो, इख्तिलाफ चीजों को बाजू रखो। इस तरीके से कम जो हमारा बनाने वाला, हमारा खुदा हमसे चाहता है, यही सही इंसानियत है। मैंने तस्करा किया था, वेदा में लिखा है, बाइबल में लिखा है, कुरान में लिखा है शराब मत पियो, शराब मत पियो। क्यों? अभी डॉक्टर क्या कहता है, छोड़ो, हमारा बनाने वाला जानता है शराब पी जाएंगे तो आप बहक जाएंगे, गलत काम करेंगे, आपको इतनी बीमारियां होंगी, सिरोसिस ऑफ लिवर, कैंसर ऑफ द एसोफेगस, कैंसर ऑफ द लिवर, डैमेज ऑफ द ब्रेन, सैकड़ों बीमारी होते।
تو جب ہمارے بنانے والا کہہ رہا ہے وید کے اندر، بائبل میں، قرآن میں شراب چھوڑ دو، شراب چھوڑ دو، جھگڑا کیا اس میں؟ تو بھی لوگ شراب پیتے. تو میں یہ کہتا ہوں جو یکساں ہے، سب سے اہم یکسانیت خدا ایک ہے، بت پرستی مت کرو، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانو اور اس کا کہنا مانو. اتنا اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس دنیا سے نفرت ہٹ جائیں گی اور صرف امن رہے گا. اگلا سوال اس طرف سے کریں، مائک نمبر 2 سے. السلام علیکم. میں سانگلی سے مندر کٹکر. میرا व्यापार ہے بیگ بنانے کا. جب مراٹھی بولتے ہو جو چلتا ہے تو بولیے. مراٹھی میں بولیے. हां. पैगंबर ज्यावेळी कुराण एवढं व्यवस्थित आहे सगळं, मग ज्यावेळी मोहम्मद पैगंबर आले त्यावेळीच कुराणाचं हे उघड झालं, ह्याच्यावर काय लावून दिलं नाही? میں مراٹھی سمجھتا ہوں الحمدللہ، لیکن میں ری چیک کیا ہوں کہ صحیح سمجھ رہا ہوں کہ نہیں. میں انگریزی میں مہارت رکھتا ہوں، اردو تھوڑی بہت جانتا ہوں، مراٹھی سمجھتا ہوں کیونکہ جب میں میڈیکل ڈاکٹری کرتا تھا تو مراٹھی میں پیشنٹ آتے تھے جو جتنے لفظ مراٹھی کے مطلب کای تراس کا پیتے کیا، یہ تو اچھی طرح سے جانتا ہوں. باقی چیز ذرا بھائی صاحب کا سوال تھا کہ قرآن مجید نازل ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اس کے پہلے کیوں نہیں آیا؟ بہت اچھا سوال، بہت اہم سوال. میرا بیٹا مجھ سے پوچھتا ہے، کہتا ہے ابا پتا مجھے ڈاکٹر بننے کا ہے، آپ اسکول میں کیوں ڈال رہے، ڈائریکٹ میڈیکل کالج میں ڈالیے. بھائی پہلے تو آپ اسکول میں جائیے، فرسٹ اسٹینڈرڈ، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، 10th اسٹینڈرڈ، پھر کالج، پھر میڈیکل کالج. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا جانتا ہے کہ انسان کب سمجھ سکے گا، تو سب سے پہلے انہوں نے وہ وحی نازل کی جو انسان سمجھ سکتا ہے. پھر انسان کی جب ترقی ہونے لگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ خدا جانتا ہے کہ 1400 سال پہلے ابھی انسان یہ قرآن کو سمجھ سکے گا. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 12 اور 14 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں I have many things to say unto you but ye cannot bear them now. مجھے بہت کچھ آپ کو کہنے کا ہے لیکن آپ سمجھ نہیں پائیں گے. For he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth. جب وہ آئے گا روح حق، وہ آپ کو سچائی دکھائے گا. بائبل میں اس کا جواب ہے کیونکہ اس وقت 1400 سال کے پہلے انسانیت اس قرآن کو مکمل طور پر سمجھ نہیں پاتی تھی. اسی لیے جو اہم ہے، فنڈامنٹلز ہے، بنیادی جو میسج ہے، پیغام ہے، وہ ساری کتابوں میں بنیادی میسج کیا ہے؟ خدا ایک ہے، بت پرستی مت کرو. اس کے پہلے شراب حرام کہاں تھا کہاں نہیں تھا وہ اتنا اہم نہیں ہے. اہم ہے اللہ نعبد الا اللہ، صرف اللہ کی عبادت کرو، خدا کی عبادت کرو. اس کے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے. باقی کتابوں میں، وید کے اندر، اپنشد میں، بائبل میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بدھسٹ اسکرپچر، سارے کتابوں میں جو اہم مذاہب کے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے خدا ایک ہے، بت پرستی مت کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے انسان کے بارے میں. جس طریقے سے میرا بیٹا جو 11 سال کا ہے ابھی میڈیکل کالج نہیں جا سکتا ہے، پہلے فرسٹ کرو، سیکنڈ اسٹینڈرڈ، تھرڈ اسٹینڈرڈ، 10th اسٹینڈرڈ جاؤ، 11 12 پھر میڈیکل کالج. تو اسی طریقے سے اللہ جو ہمارا بنانے والا، جو ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے کب کس چیز انسان سمجھ سکتا ہے. تو 1400 سال پہلے اللہ ہمارا خدا جان گیا ابھی صحیح موقع ہے. آخری کلام قرآن بھیجا، آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد کوئی بھی کلام نہیں آئیں گا اللہ کی طرف سے، کوئی بھی وحی نہیں، کوئی بھی پیغمبر نہیں. اگر کوئی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ وہ پیغمبر ہے، اس کو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا. اور یہ صرف قرآن میں نہیں لکھا ہے، آپ کی کتاب میں لکھا ہے، کل کیا اوتار انتم رشی ہے، بائبل میں لکھا ہے، بدھسٹ کتابوں میں لکھا ہے. تو اسی لیے جب وقت صحیح تھا اللہ نے صحیح کتاب نازل کی اور آخری پیغمبر کو بھیجا. مائک نمبر 3 سے سوال کیا جائے. میرا نام رمیش کاملے ہے. آئی ایم اے لیکچرر ان انگلش. سنت کبیر داس جی نے کہا ہے ایک جگہ پہ، گیانی سے گیانی ملے تو کرے گیان کی بات، گدھے سے گدھا ملے تو ہوئے لاتھا لات. ابھی دو گیانی کیا بات کریں گے؟ پہلی تو بات یہ ہے
لیکن میرے جیسا اگیانی تھوڑا سا آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، میں پہلے کچھ 4-6 مہینے پہلے ایک پستک پڑھی ہے جس کا ٹائٹل ہے مراٹھی میں، جس کو میں ہندی میں ٹرانسلیٹ کر کے بتاتا ہوں، صوفی واد کا انترنگ، جس کے لیکھک ہے ڈاکٹر علیم وکیل، جو کہ کچھ لیکچرر ہیں ان پولیٹیکل سائنس سنگمنیر کالج. اور انہوں نے اس بک میں کلیئرلی یہ مانا ہے کہ صوفی واد اور مسلم اس پر بدھ دھرم کا بہت پربھاؤ ہے، بدھ کے وچاروں کا بہت پربھاؤ ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو نو اینڈ یور آرگیومنٹ ان دیٹ فیور. سو از اٹ ٹرو اور فالس؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے کتاب لکھی ہے اور کہا ہے کہ صوفی دھرم اسلام دھرم بدھ دھرم سے پربھاوت ہے. از اٹ رائٹ؟ یہ صحیح ہے کیا؟ پہلا چیز، اسلام کو جاننے کے لیے آپ کو تحقیق کرنا چاہیے اسلام کی کتاب کے بارے میں. سب سے اول کتاب ہے قرآن. جو میں کہتا ہوں اسلام میں وہ کوئی معنی رکھتا ہی نہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک کی زیرو ان اسلام. اسی لیے میں تقریر میں کہتا ہوں کہ میں نے کہہ رہا ہوں قرآن میں لکھا ہے چیپٹر 5 ورس نمبر 90 میں شراب پینا حرام ہے. جو آپ شخص کا ذکر کر رہے ہیں میں ان کے بارے میں کبھی پہلے سنا نہیں. آپ کو اسلام کو جاننے کا ہے، قرآن پڑھو اور صحیح حدیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کرتی ہے. قرآن اور صحیح حدیث صرف. اس کے بعد جو بھی انسان کچھ بھی بات کرتا ہے اگر قرآن کے حوالے اور صحیح حدیث کے حوالے سے کرتا ہے تو اس کی بات مانو، اگر نہیں کرتا ہے اس کو پھینک دو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، لیکچرر ہو. اسی لیے ڈاکٹر ذاکر نائک میں خود شونیہ ہوں، زیرو. اسی لیے تقریر میں جب میں اسلام کی بات کرتا ہوں تو قرآن کا حوالہ دیتا ہوں، صحیح حدیث کا دیتا ہوں. ہندوازم کی بات کرتا ہوں وید کا حوالہ دیتا ہوں، اپنشد کا دیتا ہوں. کرسچینٹی کیا کرتا ہوں، بائبل کا دیتا ہوں. جو آپ ذکر کر رہے جو کتاب کا میں کبھی پہلے سنا نہیں ہوں، لیکن اس بات کو میں مانتا ہوں. یہ کہتا ہوں کہ بدھ دھرم اور اسلام میں یکسانیت ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اسلام مذہب نیا مذہب نہیں ہے، بدھ دھرم سے پہلے آ چکا ہے. اور تقریر کے پہلے میں نے کہا ہوں لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے وجود میں آیا. نہیں، وہ بہت پہلے سے. انسان زمین پہ قدم رکھنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے پیغام دے اسلام کا، نوح علیہ السلام نے دیے اسلام کا، موسیٰ علیہ السلام نے دیے اسلام کا، عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا. تو لوگ کو غلط فہمی ہے کہ اسلام 1400 سال پہلے آئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم بانی نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے. تو اسلام بہت پہلے سے ہے، بدھ دھرم سے پہلے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیا بدھا اللہ کے پیغمبر ہے، ان کا نام سے ذکر قرآن میں نہیں ہے. تو میں نے کہہ سکتا ہوں ہے کیا؟ نہیں ہو بھی سکتے، نہیں بھی ہو سکتے، میں نہیں جانتا ہوں. لیکن اگر ہے بھی تو اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے. کچھ باتیں یکساں ہوں گی، کچھ باتیں، اور میں نے اس کے اوپر تقریر کی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسلام اس سے پربھاوت ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر مانوی لوگ کے گوتم بدھ خدا کے پیغمبر تھے، وہ اس وقت کے لیے تھے، ان لوگوں کے لیے تھے، آج کے لیے نہیں. آج ہمیں ماننا چاہیے آخری کلام قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سارے انسانیت کے لیے، چاہے آپ ہندوستان میں رہ رہے، امریکہ میں یا انگلینڈ میں. ابھی بہنوں کے شعبے سے سوال کیا جائے مائک نمبر 4 پر. Good evening. I'm Melissa and I'm doing my MBA in ICFI University and I'm a Christian. There was a question regarding the food. In the Old Testament, it was said that we do not eat pork, but the New Testament, Jesus said that all food are fit to be eaten. So the question arises there. بہن نے سوال کیا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت مت کھاؤ، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے نیو ٹیسٹمنٹ میں کہا کہ سب کھانا آپ کھا سکتے. یہ ہے بائبل. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے بائبل میں کہاں کہا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے کہ سب کھانا جائز ہے. There is something like a red letter Bible, sister. ایک ریڈ لیٹر بائبل ہے جس کا مطلب جو کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے وہ ریڈ انک میں لکھا ہے، لال رنگ سے لکھا ہوا ہے. اور اگر آپ ریڈ لیٹر بائبل لیں گے
और तहकीक करेंगे, बहुत कम चीज रेड में लिखी है बाइबल में. रेड मतलब ईसाई के स्कॉलर्स कहते हैं ये ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जो ब्लैक में वो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा. जो सिस्टर जिक्र कर रही है वो कर रही है सेंट पीटर के बारे में, नॉट जीसस क्राइस्ट. ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी नहीं कहा कि आप सब कुछ खाओ. एक ख्वाब आता है पीटर को, उस ख्वाब में उसने देखा कि सूअर खाना अच्छी बात है, इसलिए सूअर खाना सही हो गया. ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं न्यू टेस्टामेंट में, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 17 से 20 तक, Jesus Christ, peace be upon him, says in the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20, think not that I have come to destroy the law of the prophets. I have come not to destroy, but to fulfill. And not one jot or tittle shall pass away until the law be fulfilled. And anyone who breaks one of the least commandments shall be called least in the kingdom of heaven. And whosoever shall keep the commandment and teach men to do so shall be called great in the kingdom of heaven. Unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, in no way shall you enter the kingdom of heaven. Sister, this is a verbatim quotation from the Gospel of Matthew, chapter number 5, verse number 17 to 20 of King James Version. I am speaking from my head, God-given computer. You can check it up. ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, थिंक नॉट दैट आई हैव कम टू डिस्ट्रॉय द लॉ ऑफ द प्रॉफिट्स. मैं नहीं आया हूं पहले शरीयत को तोड़ने के लिए, नष्ट करने के लिए, लेकिन मैं आया हूं उसको मुकम्मल करने के लिए, उसकी तस्दीक करने के लिए. और अगर आप एक भी नुक्ता पुरानी शरीयत का छोड़ते हैं तो आप जन्नत में कभी नहीं जाएंगे. इवन इफ यू ब्रेक वन जॉट और टिटल, you shall not enter the kingdom of heaven. Who said that? Jesus Christ, peace be upon him. एक भी चीज जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखी है अगर आप उसको तोड़ते हैं तो जन्नत में जाएंगे नहीं. वो तो सेंट पॉल और बाकी लोग आए और फिर बदलने की कोशिश की. Out of the New Testament, sister, there are 27 books in the New Testament. More than 50% have been written by Saint Paul. Saint Paul is a self-appointed apostle of Jesus Christ, peace be upon him. He hardly met him. Some scholars say he only met him once. So we have to follow the teachings of Jesus Christ, peace be upon him, not of Saint Paul. हमें मानना चाहिए ईसा अलैहिस्सलाम का कहना, सेंट पॉल का नहीं. ईसाइयत के बारे में बात कर रहा हूं मैं, पॉलिनिटी के बारे में नहीं. सिस्टर, अगर आपको अच्छा ईसाई बनना है तो आपको सूअर का गोश्त नहीं खाना चाहिए. अगर खाएंगे तो जन्नत में नहीं जाएंगे. उसके पहले आपको इबादत करना चाहिए सिर्फ एक खुदा की. मानना चाहिए आखिरी पैगंबर में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा एक पैगंबर आएंगे जो आपको अच्छी बात समझाएंगे. You have to believe in Prophet Muhammad, peace be upon him. If you don't believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, you are not a good Christian. You have to follow the last and final revelation, that is the glorious Quran, and then only can you enter heaven. Hope that answers the question, sister.